میں پبلشنگ کی بات کروں گی، بٹ ترجمے کی بھی مجھے کہا تھا کرنے کو، تو میں اور کل جو کڑی بنی کے بارڈرز سے چھڑی اس کو بھی کہیں میں جوڑوں گی، کیونکہ وہ جڑتی ہے اینڈ وی آر میکنگ کنیکشنز. تو میں اس کو ڈیوائڈ کروں گی. آئی اسٹارٹ بائی سیئنگ وائی ڈو آئی ٹرانسلیٹ، میرا کیا انٹرسٹ ہے اس میں، اور پھر کس قسم کا کام میں ٹرانسلیٹ اب تک کیا ہے، یعنی کہ ساری عمر کرتی جاؤں گی. اینڈ دین برنگ ان پبلیکیشن، اور اسی میں پھر ویمنز رائٹنگ بھی کچھ آ جائے گی. یا دا گیپ بٹوین جو آفیشیل ڈسکورس ہے پارٹیشن پہ اور نیشنلزم پہ، اور جو کریٹو رائٹرز نے کا جو نیریٹو ہے، وہ جو گیپ ہے اس میں. why did I get into translation؟ ایک ٹپکل پوسٹ کولونیل سبجیکٹ کے ہونے کے ناطے سے اپنے کلچر سے، اپنی لٹریچر سے کم تعلق تھا، انگریزی سے زیادہ تھا. مجھے I came across ختیجہ مستور's آنگن بائی ایکسیڈنٹ. ایک دن رات کو کچھ پڑھنے کو نہیں تھا، میں نے اپنی بھابھی سے کہا یار کچھ پڑھنے کو دو. شی سیڈ یہ پڑھو. میں نے کہا یہ تو مشکل ہوگا. شی سیڈ ڈونٹ بی سلی. وہ خیر دا پلس پوائنٹ واز کہ اس کی جو اسکرپٹ تھی نا وہ کھلی کھلی تھی. اگر وہ عربی ٹائپ اسکرپٹ ہوتی شاید میری آنکھیں وہیں رک جاتی. I started reading it and I couldn't put it down. وہ ایسی انگیجمنٹ ہوئی اس سے، کیونکہ وہ اپنی ایک فیملیئر زمین کی، اپنی ہسٹری کی کہانی تھی. کہیں وہ انگیجمنٹ تھی، کہیں کچھ اریٹیشن بھی ہو رہی تھی، کیونکہ میری فیملیئرٹی تھی ود دا مور سوفسٹیکیٹڈ نیریٹو اسٹائلز آف یورپین لٹریچر. تو یہ اس کے سامنے ذرا سا سمپلسٹک لگتا تھا. وہ ہنسے، وہ بولے، وہ اٹھے، وہ بیٹھے. تو میں ذہن میں ترجمہ کر رہی تھی کہ یہ کس طرح کیا جائے. پھر اس ترجمے سے آیا کہ کین دی ایڈیمز بی ٹرانسلیٹڈ. تو وہ کرتے کرتے میں نے ایک دو چیپٹر کر لیے. ہماری دوست دلی سے آئی ہوئی تھی ٹاکنگ آف ویمنز پبلیکیشنز. تو میں نے اروشی کو دکھایا. میں نے کہا اروشی یہ کیسا ہے؟ سو اروشی ریڈ اٹ اینڈ شی سیڈ یہ ختم کرو، ہم چھاپیں گے. تو میں نے کہا اگر اروشی چھاپے گی تو ہم کیوں نہ چھاپیں. اور اتفاق سے ان دنوں میں تھوڑے سے پیسے مل گئے جسٹ ٹو پرنٹ. یہ کتاب ترجمہ کرنے میں کوئی 2-3 سال لگے تھے، اس لیے تمہیں گلا نہیں ہونا چاہیے. وہ جب ٹائم ملتا تھا میں کرتی تھی. بٹ آئی انجوائے ڈوئنگ اٹ. I enjoyed doing it because it helped me to engage with both the cultures which I am part of. My own culture, which is of this dust, and the English literature, English speaking culture, جو کہ میری تعلیم یا کلاس بیسس کی وجہ سے ایک جس سے فیملیئرٹی تھی. وہاں انٹرسٹ آیا. پھر دوسرا انٹرسٹ تھا کہیں ٹو ونڈیکیٹ آر ویمن اگینسٹ ویسٹرن فیمنسٹ، جہاں جو کہ اس اسٹیریوٹائپ میں پھنسے ہوئے تھے کہ جی یہ تو ایسٹرن عورت، ساؤتھ ایشین عورت تو بیچاری پیسو ہے، وکٹم ہے، ایکٹڈ اپون ہے، ایجنسی کوئی نہیں. کیونکہ آنگن از ویری مچ دا اسٹوری آف وومنز ایجنسی اینڈ اٹس اے ویری سٹل ناول. کیونکہ وہ آپ اس میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک پبلک ڈسکورس ہے، مردوں کی دنیا ہے جہاں وہ جنگ آزادی میں مرد مصروف ہیں اور گھر کی دولت وغیرہ لٹا رہے ہیں. اور ایک گھر کے آنگن کی دنیا ہے جہاں عورتیں اس تنگی میں، فائنینشیل اسکیسٹی میں، اسی ماحول میں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، نوکریاں بھی کر رہی ہیں، جدوجہد بھی کر رہی ہیں، اور کمپرومائز نہیں کر رہی in marriage or ideologically. So I found that a very, very interesting world to enter. اور it was ایک ڈسکوری بھی تھی، ایک کہیں تھا کہ یہ آواز باہر بھی جانی چاہیے، کہیں اس کی ونڈیکیشن بھی ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ ایکسس تھا میرے کام کا. دوسرا واز مائی انگیجمنٹ ود پارٹیشن، بیکاز دی ادر ناول دیٹ آئی ٹرانسلیٹڈ واز زائدہ حناز نہ جنوں رہا نہ پری رہی، اور وہ بھی اسی ڈسپلیسمنٹ پارٹیشن کی کے ارد گرد وہ لکھا گیا ناول ہے. اور جیسے بنی نے کل کہا، یہ جو طلسمی بارڈر ہے
ہمارا میجک ریئلزم کا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے، کہیں انسرٹن ہے، کہیں ڈسپیوٹڈ ہے، کہیں مانا نہیں جاتا. سو اٹ از also a question of borders and boundaries, and for me personally partition is an unresolved issue. پہلے unconsciously unresolved تھا going back to my childhood، جبکہ ایک طرف بڑوں سے my own memories, very early memories of partition are of trains جن کی لدی ہوتی تھی refugees کے ساتھ. My grandfather was in the railways، تو ان کے ساتھ I think I must have traveled somewhere. تو اور وہ کہتے تھے یہ کون ہیں لوگ جو چپٹے ہوئے ہیں، تو وہ یہی ہوتا تھا کہ جی ریفیوجی بیچارے. مجھے نہیں پتا تھا ریفیوجی بیچارے کیا ہوتے ہیں، بٹ دیٹ واز اے فیکٹ. پھر اسٹیشنوں پہ بھیڑ لوگوں کی، اور ہم اندر وہ آفیسرز، سلون، دا سیفٹی، دا لگژری، دا کمفرٹ ان واچنگ آؤٹ، لکنگ آؤٹ. دین مری اگین، اینڈ دس مسٹ ہیو بین آفٹر پارٹیشن، کیونکہ واک کے لیے ایک مجھے اب تک یاد ہے کسی جلے ہوئے گھر کا پھاٹک تھا، اور وہ بھی کسی بڑے نے کہا یہ سوہن سنگھ کا گھر تھا. دیٹ ہیڈ بین ڈسٹرائڈ. سو ایک وہ امیجز تھے. پھر جو گھر پہ باتیں ہوتی تھی اس میں there was a lot of nostalgia and a lot of stories of friendships across the border. I mean, I didn't know there was a border, but وہ ان میں ہندوؤں سے دوستی تھی، سکھوں سے دوستی تھی، وہ کہانیاں تھیں. کہیں یہ تھا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں گئے، کیا ہوا. اینڈ دین کیم اسکول ود دا انڈرسٹینڈنگ کہ وی آر پاکستان اینڈ دیٹ از انڈیا. اور پھر ہمارا جھگڑا بھی ہوتا ہے، پر وہ مجھے کہیں وہ فٹ بیٹھا نہیں. جو میموریز تھی میری، جو ہمارے بڑوں کی یادیں تھیں، ان کے ساتھ وہ the concept of partition didn't fit in. The concept of enemy India وہ مجھے کبھی کنونس نہیں، انٹلیکچولی بھی کنونس نہیں ہوتا تھا، اور دل میں بھی نہیں. امتحان پاس کرنا ہوتا تھا، and at one level you were told something so you believe it. I wasn't denying the fact of Pakistan. So کہیں یہ انگیجمنٹ بھی تھی. So when I found partition literature, first with خدیجہ مستور، then with زاہدہ، اور آج پھر میں نے پڑھا الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو، تو میں نے ان ٹرانسلیشن پڑھی، مجھے یاد نہیں ہے، بٹ آئی ریمبر بینگ مووڈ بائی اٹ. بٹ دین آئی ریڈ چلتا مسافر، اور چلتا مسافر از ویری ویل ریٹن بٹ ویری پرابلمیٹک، کیونکہ وہ جو کہانی ہے آف اے فیوڈل ہاؤس ہولڈ ان بہار، دا پاور ریلیشنز، نصیباً وڈو ہے، جوان ہے، رنگدار کپڑے نہیں پہن سکتی، اور جو وہ چھوٹے بھائی ہیں گھر کے، ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے اس وقت، بیٹا جو ہے he hates her, but obviously there's a sexual attraction, and then he uses her to initiate himself into sexuality, but she continues to be a servant. And then comes the partition of India and the move from Bihar to Dhaka, and then from Dhaka to Pakistan in 71. It's a very painful story and a well written story, but جو مجھے problematic اس میں لگتا ہے، اور جو زاہدہ یا خدیجہ مستور کے کتاب میں نہیں تھا، کہ جو official discourse ہے وہ that is very nationalistic power and the two nation theory basically. And I've always wondered, and I feel کہ I should go and see الطاف فاطمہ بھی. I think she's still alive. پتہ نہیں وہ بات کریں نہ کریں کہ کہاں تک یہ ان کی پاکستان میں گورنمنٹ سرونٹ ہونے کی آئیڈینٹی سے یہ نکل رہا تھا، اور did she genuinely believe in it? And how does she deal with the contradictions? Because even in Dhaka، جب وہ ڈھاکے کا فال ہوتا ہے تو وہ ٹیکسٹ ڈیل کرتا ہے برا ہو رہا ہے باہر، پر وہ بتاتا نہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں وہ ایویڈ کرتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری انگیجڈ ود دیٹ. سو مائی interest in this book, which I've started translating, I don't know how long it will take, is to come to see how she deals with it, because it's a very problematic kind of thing. So
ایک تو یہ ہے, دوسرا ایز آئی سیڈ the fact of partition, the sense of recognition and familiarity جو میں نے ایکسپیرئنس کی جب میں پارٹیشن کے بعد پہلی بار انڈیا گئی 63 میں, اور مجھے لگا کہ یہ تو بہت مانوس سی دنیا ہے, لوگ بھی, کھانا بھی, زبان بھی, ہیں بھی اور نہیں بھی. And then this experience was echoed and repeated when my friend Anu came to Pakistan for the first time, because she is a post-partition generation. And she said, مجھے سمجھ نہیں آتی, I go around with a lump in my throat. وہ اپنی اماں کا پرانا گھر دیکھنے گئی. She went and saw her father's old house. A friend of her father's came to visit her from Gujranwala. And somewhere she was feeling that same sense of loss which I had experienced in Delhi for the first time. And in Pakistan certainly it has been a sense of impoverishment also, culturally, at more than one level. دوسرا جو آتا ہے, جو کہ یہ میں نے بات کی, جو ڈسجنکشن ہے بٹوین official discourse on partition and as expressed by creative writers, جس کی میں بات کر بیٹھی ہوں, جس میں مجھے الطاف فاطمہ ایک الگ آواز نظر آتی ہیں, وہ بھی ایک تھا. سو یہ چیزیں تھیں ساری جو کہ مجھے انگیج کرتی رہیں ان دا ٹرانسلیشن ورک. جہاں تک تعلق ہے, اور میں یہ پبلیکیشن پہ جانے سے پہلے یہ کہوں گی کہ آئی تھنک آج کل بہت ضرورت ہے, گیون where we are poised today, جو دنیا وائلنٹ ہوتی جا رہی ہے, انٹالرنٹ ہوتی جا رہی ہے, ہم امن کی بات کرتے ہیں, پر جو دوسری آوازیں ہیں ہم سے بہت زیادہ ان میں اب جان لگتی ہے یا شور تو زیادہ مچا لیتی ہیں. We need to problematize all this. We need to question and rethink and relook at these various discourses and see کہ عورتوں کی کریٹیوٹی, اس کو بھی ہمیں کہیں ایمفسائز کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کسی نے ایک دفعہ, کسی شاعر, انگریزی شاعر نے کہا تھا, یورپین نے, کہ poetry makes nothing happen. I think poetry, art, fiction make a hell of a lot happen, because they can go to your heart as a social treatise does not and cannot. وہ جو دل کو لگتی ہے بات, کیونکہ دل سے نکلتی ہے, اگر سنسیئرلی لکھی جائے, اس میں آپ کو, میں نہیں کہہ رہی آپ پرسکرپٹیو رائٹنگ کریں, یہ جن ناولوں کا میں نے حوالہ دیا وہ پرسکرپٹیو رائٹنگ نہیں ہے, وہ ایک آرٹسٹک انٹیگریٹی سے نکلی ہیں, ایک آرٹسٹ کی, رائٹر کی اسکل اور کرافٹ کے ایگزامپل ہیں. اٹ کین بی ڈن. وی ہیو دا رائٹرز. آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس آن اٹ. وی نیڈ ٹو ask questions and rethink history in the light of today's events. So یہ تو یہاں ہے. دوسرا جہاں تک پبلیکیشن کا تعلق ہے, I have a few minutes. صبح بہت بات ہوئی the importance of commercialization. اثر, سیمور, we are non-commercial entities. ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ اگر اروشی کی زبان پبلیکیشنز چلی ہے, یا رتو کی ویمن آن لائن, both started as Kali, Women Unlimited, they are now straightforward commercial enterprises جس میں انہوں نے, and they have made compromises. ہمیں تو compromise کرنے کا موقع ہی نہیں نا ملا, ہمارا تو وہی ٹھپ ہو گئے. And when I once tried to get money for some translation work, including for Zahida's book before Zaban did it, I wrote to New Feminist, جنہوں نے proposal, ان کا call آئی تھی کہ for hard to fund projects, and I thought یہ تو کریں گے, publishers ہیں, writers ہیں, انہوں نے گھاس نہیں ڈالا. تو وہ اس ٹائپ کے کام کی آپ کو فنڈنگ نہیں ملے گی. اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں پھر ہمیں شاید کہیں سے خود پیسے جنریٹ کرنے پڑیں گے, اینڈ دین سیل سو مچ کہ وی کین دین, بٹ آئی ڈونٹ نو if I have the life and time for it. Bunny is younger, maybe. Thank you, I'll stop.